بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر بعض عبادات ایسی مقرر فرمائی ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز یہ تمام عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت ہے، اہم العبادات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے وضو کر لو۔ وضو کے اندر بنیادی طور پر قرآن کریم نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے چہرے کو دھونا ہے، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، نمبر 3 سر کا مسح کرنا ہے، اور نمبر 4 پاؤں دھونے ہیں۔ یہ فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسے سنت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر کلی کی جائے، کلی کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالا جائے، اس کے بعد چہرہ دھویا جائے، پھر بازو دھوئے جائیں، اور سر کا مسح، گردن کا مسح کیا جائے، اور آخر میں پاؤں دھوئے جائیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر وضو درست ہوگا نماز درست ہوگی، وضو کے اندر کچھ کمی رہ گئی نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک شخص ہے، وہ سارا وضو کرتا ہے لیکن آخر میں جا کر 2 پاؤں دھونے کی بجائے صرف 1 پاؤں دھو لیتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس شخص کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ 1 پاؤں پورا نہیں بلکہ آدھا پاؤں دھو لیتا ہے اور آدھا پاؤں باقی رہ جاتا ہے، پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ بلکہ معمولی سی مقدار رہ گئی تب بھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں اس وقت پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان، ان علاقوں میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عبادات کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ چند ایسی باتیں کہہ دیں مسلمان تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے، نماز جیسی عبادت کے اندر بھی شک شبہ میں پڑے رہیں گے، لہٰذا کوئی ایسی بات کی جائے، نئی بات کی جائے جس میں بظاہر یہ ہو کہ لوگوں کی آسانی اس کے اندر نظر آ رہی ہو،
تو وہ کہتے ہیں کہ میاں سردیاں جب آ جائیں یا عام طور پر سفر کے اندر بھی ہوں اور جرابیں پہن لیں تو جرابیں باریک ہوں، سوتی ہوں، اونی ہوں، پتلی ہوں. آج کل جو مارکیٹ میں جرابیں آ رہی ہیں وہ سارے اس قسم کی ہیں. وہ جرابیں پہن لیں اور جرابیں ایسے ہی ہیں جیسے موزہ ہوتا ہے. جیسے موزے پر مسح ہو جاتا ہے پتلی جرابوں پر بھی مسح ہو جاتا ہے. مسح ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں دھونا نہیں پڑے گا، مسح ہو گیا، مسح کافی ہے. اب اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ جس کا شریعت سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، پوسٹر شائع کیے ہیں، ویڈیو کلپ انہوں نے عام کیے ہیں اور بڑے دھڑلے سے زور شور سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ کافی ہے. اگر کوئی شخص پاؤں دھونے کی بجائے پتلی جرابوں پر مسح بھی کر لیتا ہے تو اتنا کافی ہے. یہ مسئلہ اتنا غیر اہم نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ کوئی بات ہے وہ جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، موزوں پہ مسح کرتے ہیں، کیا ہو گیا اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جرابوں پر مسح کر کے آپ کی مسجد میں امامت کرا رہا ہے، اس کے پیچھے 5000 مقتدی کھڑے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ امام کی نماز ہو رہی ہے؟ نہیں. اور جو ان کے پیچھے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ان کی؟ اور یہ صرف ایک مسجد کا حال نہیں ہے، بہت ساری مساجد کا حال ہے. پھر ہمارے جو سادہ لوح مسلمان ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کی مسجدوں میں، دیکھتے ہیں وہاں پر لوگ بس وضو کیا اور آخر میں جرابیں نہیں اتارنی، ایسے ہلکا سا مسح کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے ان لوگوں کے جو مذہب کے بانیان ہیں، بڑے ہیں، مقتدا پیشوا ہیں، ان کے ہاں بھی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جرابیں پتلی ہوں تو مسح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ہمارے دور کے کچھ نام نہاد مولوی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس مسئلے کو ایک تحقیق کے زاویے سے دیکھنا بہت ضروری ہے. آیا حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، فقہ کی کتابوں میں، بزرگوں کے اقوال میں، تابعین کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کی نوعیت کس قدر ہے؟ آیا معمولی سا مسئلہ ہے یا واقعتاً اس پر بہت سارے لوگوں کی نماز کا دار و مدار ہے؟ تو اس حوالے سے آپ حضرات اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ یہ مسئلہ کس قدر ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرض ذکر کیے ہیں. نمبر 1 چہرے کو دھونا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھوو. اور چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہاں پیشانی کے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ٹھوڑی تک، یہ جو سارا ہے وجہ اسے کہتے ہیں. یہ دھونا فرض ہے. اگر کسی کا تھوڑا سا معمولی سا حصہ بھی رہ گیا وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، جسے کہتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں داخل ہے. قرآن کریم میں ہے نا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ الا غایت کے لیے آتا ہے. آپ میں سے جو حضرات اصول فقہ کی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں، اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، توضیح وغیرہ،
وہ جانتے ہیں کہ کب غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے اور کب غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ یہاں غایہ مغیہ میں داخل ہے، یہاں سے ہاتھ دھونا شروع کرنا ہے، اور یہ جو کوہنی ہے یہاں تک دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اندر دھونا ہے، یہاں تک دھونا ہے۔ یہاں سے اب شروع کریں گے۔ یہاں تک کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رہ جائے، یہاں تک کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اندر دھونے میں شامل ہو جائے۔ یہ جو کوہنی ہے اسے کہتے ہیں غایہ مغیہ میں داخل ہے۔ سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو اتنی مقدار جو فرض ہے، اور ایک ہے سنت۔ فرض ہے چوتھائی سر کا مسح، وہ کسی طرف سے بھی ہو جائے، اور سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ اور مسح یوں کرتے ہیں، دیکھیں یہ پورے سر کا مسح، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ پانی لیں گے جب سر کا مسح کرنا ہوگا، پانی لیں گے، اور اس کے بعد یوں یہ ہو گیا۔ اگر تو پورا ہاتھ آپ نے یوں لے گئے یہاں تک تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ لے گئے یعنی یہ ہتھیلیاں آپ نے سر پر نہیں لگائیں، پہلے صرف اپنی انگلیاں لگائی ہیں، پھر واپسی پر ہتھیلی لے آئیں، اور اگر ایسے کر لیں کہ پوری ہتھیلی اور انگلیاں دونوں رکھ لیں، تب دونوں اس طرح چلی جائیں گی۔ یہ جو انگلیاں بچ گئی ہیں یہ ہم نے سر پہ ابھی نہیں لگائیں، ان کو کانوں کے جو سوراخ ہے اندر رکھنا ہے، اس کو تھوڑا سا یوں گھمانا ہے، اور اندر جو رستے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ان انگلیوں کو یوں پھیرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو انگوٹھے بچ گئے ہیں ان کو کان کے نیچے سے یہاں سے شروع کرنا ہے اور اوپر کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب بچ جاتے ہیں ہاتھ اور گردن کا مسح۔ گردن کا مسح کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں دیہاتوں میں اس بات کے بارے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے شاید کبھی دیہاتوں میں غور کیا ہو، جب مسح کرنے لگتے ہیں نا سر کا، تو پہلے پانی لیتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں۔ دیہاتی آدمی ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کس نے یہ بات کہہ دی ہے۔ تو یہ جو اب ہاتھ بچ گئے ہیں نا، بعض لوگوں کی عادت یہ ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہاں تک لے آتے ہیں۔ یہ گردن کا مسح نہیں ہے۔ عموماً ہم لوگ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ دھیان کریں، آپ تو اہل علم ہیں، جب آپ کسی مسجد میں امام لگیں، خطیب لگیں، نہ بھی لگیں، تبلیغ کے لیے جائیں، آپ اپنے علاقے والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے مسجد کے نمازیوں کو وضو کا طریقہ بتلائیں کہ جب وضو کر رہے ہوں، وضو کے اندر جب مسح کیا جاتا ہے تو یہاں سے شروع کر کے یہاں تک نہیں لایا جاتا، یہ مسح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہاتھ رکھ کر اس کو ایسے ہی کھینچ دیتے ہیں، ایسے رکھا اور ایسے ہی کھینچ دیا، یہ مسح ہو گیا۔ یہ یہاں سے رکھ کر یہاں تک لانا یہ مسح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو سر کا مسح ایک تو ہے سنت اور ایک ہے فرض۔ فرض اتنا ہے چوتھائی مقدار، ایسے تھوڑا سا کر لیں گے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پورا ہاتھ لے جائیں اور پھر اس کے مطابق جیسے میں نے عرض کیا ہے ویسے مسح کر لیں۔ ایک بات جو بڑی زور شور سے اچھالی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گردن کا مسح، بعض لوگوں کی رائے کے مطابق وہ کہتے ہیں گردن کا مسح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بڑی زور شور سے یہ بات اچھالی جاتی ہے کہ باقی ہم باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن جو گردن کا مسح ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ غلط بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، من توضأ و مسح بیدیہ علی عنقہ۔ یہ عنق کسے کہتے ہیں؟ اسی گردن کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ یہ گردن کا جو حصہ ہے نا، اسے عنق کہتے ہیں۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ مصافحہ کیا جاتا ہے، معانقہ کیا جاتا ہے۔ معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گردن کو گردن کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو عنق کہتے ہیں اس گردن کو۔ من توضأ و مسح بیدیہ علی عنقہ وقی الغل یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن محفوظ فرمائیں گے۔ اب گردن کا مسح کی حدیث بھی موجود ہے۔
اوپر جتنے وضو کے اعمال ہیں وہ سارے ان کے دلائل بھی موجود ہیں، قرآن کریم میں، احادیث میں ہیں۔ اب آخری بات یہ آئے گی کہ جب ہم پاؤں دھونے پر آئیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں یہ بات ملتی ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کا تعلق فَغْسِلُوا کے ساتھ ہے، فَغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جو چیزیں دھونی ہیں ان میں ایک چہرہ ہے اور اپنے کوہنیوں سمیت بازو ہیں۔ آگے قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ذکر کیا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ قرآن کریم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث، آپ نے الفقہ الاکبر کے اندر بھی اس کا مسئلہ پڑھ لیا ہے، متواتر حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاؤں پر موزے پہن کر مسح کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے اور ان پر آپ نے مسح کیا، یعنی پاؤں دھوئے نہیں۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی حدیث تواتر کے ساتھ آ جائے تو تواتر کی وجہ سے قرآن کریم کے حکم کا نسخ جائز ہے، زیادتی کرنا جائز ہے اس پر۔ تو ویسے تو حکم یہی ہے کہ ہر حال میں پاؤں دھوئے جائیں، لیکن جب چمڑے کے موزے پہن لیے جائیں یا اتنی موٹی جرابیں پہن لیے جائیں کہ جو موزوں کے قائم مقام ہوں، تب اس صورت میں مسح کرنا جائز ہے اور پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، اب چند احادیث وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ ہم اس بات پر کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں میاں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، بس چونکہ قرآن میں حکم ہے پاؤں دھونے کا تو ہم صرف پاؤں دھوئیں گے، ہم موزہ پہن کر مسح نہیں کریں گے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ میاں، جو آپ کو موزے والے الفاظ نظر آ رہے ہیں نا، خوف والے، وہ بس ایسے ہی ہیں، ہم پتلی جرابوں پر بھی مسح کر لیں گے۔ تو ایک افراط میں ہے، ایک تفریط میں ہے، ایک حد سے گزر جائیں، ایک حد سے اتر رہے ہیں، اعتدال پر نہیں رہ رہے۔ اور ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو مسلک ہے وہ بہت اعتدال والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاؤں دھونا اس وقت ضروری ہوگا جب موزہ پہنا ہوا نہیں ہے، اور مسح اس وقت کیا جا سکتا ہے جب موزہ انسان نے پہنا ہوا ہو۔ بس موزہ پہنا ہوا ہے تو مسح درست ہے، اور اگر پتلی جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو پھر پاؤں دھونا ضروری ہے، مسح سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کر رہے ہیں، انہ خرج لحاجتہ فاتبعہ المغیرۃ بإداوۃ فیہا ماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے وضو کا پانی ایک برتن کے اندر لے کر آئے۔ فصب علیہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وضو کرایا۔ فتوضأ، آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کے اندر ومسح علی الخفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے نہیں ہیں بلکہ پاؤں کے اوپر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، ان موزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا۔ صحیح بخاری باب المسح علی الخفین۔ تو دیکھیں، حکم اصل تو یہی ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں، لیکن جب چمڑے کے موزے پہن لیے جائیں اس وقت انسان پاؤں دھونے کی بجائے ان پر مسح بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسح کے بارے میں چند باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ دیکھیں،
پہلے اس مسئلے کی تھوڑی سی اہمیت ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مسئلہ کس قدر اہم ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح علی الخفین، کہ ہم شیخین کو، شیخین سے مراد ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخین ہیں خلفائے راشدین میں سے۔ ہم ان کی فضیلت کے قائل ہیں کہ افضل یہ ہیں، خلفائے راشدین میں جو انسان کے طبقاتی ایک فضیلت ہے، اس میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم، اس کے بعد حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ، ان دونوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ذکر فرما رہے ہیں وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ہم موضوع پر مسح کرنے کو درست سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، جائز خیال کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو کیا ہو گیا؟ اس کا اگر کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا موضوع پر مسح کرنے کو، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا؟ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا قائل ہونا اور منکر ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا عامل ہونا اور اس کا تارک ہونا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو نماز کا اعتقاد رکھتا ہے، روزے کا اعتقاد رکھتا ہے، زکوٰۃ کا اعتقاد رکھتا ہے، لیکن عملاً سستی کرتا ہے۔ نماز کا اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، لیکن زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ہم کہیں گے یہ تارک صلاۃ ہے، منکر صلاۃ نہیں ہے۔ تارک صلاۃ کا حکم اور ہوتا ہے اور منکر صلاۃ کا حکم اور ہوتا ہے۔ یہ تارک صلاۃ، اس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، لیکن اعتقاد تھا کہ اللہ نے نمازیں جو فرض کی ہیں وہ ہمارے ذمہ ضروری ہیں، وہ 5 ہیں، اس کا حکم اور ہے۔ اور ایک شخص ہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، آخر میں آ کر ایک نماز کا انکار کر گیا، کہتا ہے کہ یہ 5 نمازیں نہیں 4 نمازیں ہیں، یا کہتا ہے 3 نمازیں ہیں۔ اب جو اس نے اس کا انکار کیا ہے، یہ ساری زندگی کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، یہ ہے منکر صلاۃ۔ ایک ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھتا ہے اور آخر عمر میں جا کر کہتا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے 25 دن روزے رکھنا ضروری ہیں، کچھ دن روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ منکر صوم ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ساری زندگی روزے رکھتا نہیں ہے، لیکن اس کا اعتقاد ہے کہ روزے فرض ہیں اور پورے مہینے کے فرض ہیں، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ تو دونوں کے حکم میں فرق ہے، جو تارک ہے اس کا حکم اور ہے، اور جو منکر ہے اس کا حکم اور ہے۔ یہاں بھی ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی پاؤں دھوتا ہے، کبھی بھی زندگی میں اس نے موزہ پہن کر مسح نہیں کیا اور کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی، تو اس کا حکم الگ ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو ساری زندگی پاؤں دھوتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ موزے کے چمڑے کے جو موزے ہیں وہ پہن کر مسح کرنا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کا حکم اور ہے۔ دونوں کے حکم میں فرق ہے، ایک تارک ہے، دوسرا منکر ہے۔ منکر کا حکم سخت ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، نماز کے اندر اگر ایک شخص تارک ہے،
اس کی کئی سال کی نمازیں رہتی ہیں، نہیں پڑھی اس نے، اب اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو نماز کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، اب اس شخص کے بارے میں فقہا فتویٰ دیں گے کہ انکار صلاۃ کی وجہ سے یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو گیا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی اخاف الکفر علی من لم یر المسح علی الخفین، جو بندہ مسح علی الخفین کو نہیں مانتا، اس کا اعتقاد نہیں رکھتا اور اس کو جائز نہیں سمجھتا، مجھے اس کے کفر کا اندیش ہے کہ ایک چیز تواتر کے ساتھ آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ایک چیز آ رہی ہے اور یہ بندہ اس تواتر کا انکار کرنے لگ گیا ہے، کہتا ہے میں نہیں اس کو درست سمجھتا، تو اس پر کفر کا اندیش ہے۔ حضرت صاحب سیایا جو ہیں وہ فرماتے ہیں لا ينکرہ الا ضال خارج عن جماعت المسلمین، ایسا بندہ گمراہ بھی ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے خارج بھی ہے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہے، اس لیے اس کو اتنا معمولی اور ہلکا نہ سمجھا جائے کہ کیا ہو گیا اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ میں چمڑے والے جو موزے ہیں اس پر مسح نہیں کرتا، اس سے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ ٹوٹ پڑتی ہے قیامت۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ مانتا ہے ٹھیک، میاں نہیں مانتا نہ مانے، کل کو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، اگر کوئی بندہ 3 نمازیں فرض سمجھتا ہے ٹھیک ہے اس کا مذہب ہے، کوئی 5 سمجھتا ہے اس کا مذہب ہے، کل کو آپ کہیں کہ کوئی بندہ رمضان کے پورے روزے ٹھیک ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں ہے روزے، تو کیا ہو گیا اس سے؟ پھر کس چیز کے بارے میں آپ کوئی پیمانہ لے کر بیٹھے نا؟ آپ کہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو مانتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، جو نہیں مانتا تو کیا ہو گیا؟ کوئی بندہ قرآن کو مانتا ہے اچھی بات ہے، نہیں مانتا تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کیا خیال ہے، فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے۔ تو جب ہم ایسے مسائل ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کے وضو کا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں یار یہ مسائل ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہو گیا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں موضوع پر مسح نہیں کرتا، کیا ہو گیا اس سے؟ ایک ہے نہ کرنا اور ایک یہ ہے اعتقاد رکھ کر کہنا کہ ہوتا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور ہم جس طبقے کی بات کر رہے ہیں وہ طبقہ وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ چمڑے کے موضوع پر مسح نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک چمڑے کے موزے پہن کر مسح نہیں کیا ہوگا؟ کتنے بیٹھے ہوں گے؟ ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہے، ہم ان کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چمڑے کا موزہ پہن کر وضو کر لے تو وضو نہیں ہوتا، وضو کے اندر پاؤں دھونا ضروری ہے، چمڑے کے موزے پہن کر اگر کوئی بندہ وضو کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہمارا مخاطب وہ طبقہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جی۔ پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ جو موزہ ہوتا ہے، موزے کا مسح جو کیا جاتا ہے وہ اوپر والے حصے پہ کیا جاتا ہے۔ یہ پاؤں ہے نا، پاؤں کے ایک نیچے تلوے ہیں، اس کے اوپر بھی موزہ ہوتا ہے، ایک اوپر ہے، تو یہاں پر جو حصہ ہے نا پاؤں کے اوپر والا جو حصہ ہے، اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کر اوپر پنڈلی کی طرف کھینچا جاتا ہے، نیچے تلوے کی جانب جو ہے وہ مسح نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل شریعت کے مطابق اترتی تو پھر میں یہ کہتا، یعنی شریعت عقل کے تابع ہوتی تو پھر میں یہ کہتا کہ جب مسح کیا جائے تو پاؤں کی تلوے کی جانب موزے پر مسح کیا جائے، اوپر کی جانب نہ کیا جائے، کیونکہ جو تھوڑی بہت گندگی وغیرہ لگتی ہے وہ نیچے کی جانب لگتی ہے، اوپر کی جانب نہیں لگتی۔ لیکن شریعت وہ عقل کے تابع نہیں ہے، عقل شریعت کے تابع ہے، اس لیے جو بات شریعت کہتی ہے ہمیں وہی بات ماننا ضروری ہے، اس لیے ہم اوپر کی جانب اس پر مسح کرتے ہیں۔ ایک بات موضوع کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ موزے کب پہنے جائیں، کب ان پر یہ احکام صادر ہوتے ہیں کہ اب ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ رات کو سویا، صبح اٹھا، دیکھا کہ سردی ہے،
اس نے فٹافٹ موزے پہن لیے، وضو کیا، اور جو جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو اس پہ مسح کر لیا. اب یہ مسح نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ مسائل آپ نے فقہ میں پڑھ رکھے ہیں کہ پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد حالت طہارت کے اندر ہی اپنے پاؤں پر چمڑے کے موزے پہن لے. پھر اس کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹے گا، اس وضو ٹوٹنے کے بعد سے مدت مسح شروع ہوگی. پھر جو اگر مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات. تو پہلے جب موزہ پہننا ہے تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان حالت طہارت پر ہو، وضو کی حالت پر ہو. یہ نہیں ہے کہ آج بہت سردی ہے، ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، برف پڑ رہی ہے، لہٰذا پاؤں نہیں دھوئے جاتے، اور صبح آنکھیں ملتے ہی انسان موزے پہن لے. اس طرح مسح کرنا درست نہیں ہوگا. اور ایک بات مسح کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسح ایک ہی بار کافی ہے. آپ نے یہ تھوڑا سا پانی لیا اور اس کے بعد ایک دفعہ ہاتھ رکھ کر اوپر پنڈلیوں کی جانب کھینچ لیا، بس یہ کافی ہے. مسح کے لیے یہ نہیں کہ دوبارہ بھی جیسے وضو کے اندر ہم کرتے ہیں کہ ایک دفعہ منہ دھو لیا، دوبارہ پانی لیا، پھر دھو لیا، پھر تیسری بار پانی لیا، پھر دھو لیا. مسح کے اندر یہ نہیں ہوتا. مسح کے اندر ایک ہی بار آپ نے ہاتھ پھیر لیا، مسح ہو گیا. یہ بار بار اگر کیا جائے تو یہ مسح نہیں رہتا، یہ غسل بن جاتا ہے. یہ تو آپ مسائل پڑھ چکے ہیں. بہرحال جب انسان کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مسح بھی کرتا ہے. حضرت حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، ثم توضأ ومسح علی خفیہ، اس کے بعد وضو کیا، اور وضو کے اندر پاؤں دھوئے نہیں ہیں بلکہ مسح علی الخفین، اپنے موزوں پر آپ نے مسح کیا. فقیلا، آپ سے سوال کیا گیا، اتفعل ھذا، یہ کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ پاؤں دھوئے جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نعم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ ومسح علی خفیہ. ہاں، یہ میں اپنی طرف سے ایجاد کر کے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بالا، آپ نے پیشاب کیا، ثم توضأ، اس کے بعد وضو فرمایا، ومسح علی خفیہ، اور جب وضو کیا اس کے اندر پاؤں دھوئے نہیں ہیں بلکہ پاؤں کے اوپر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، اور یہ عمل 1-2 حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل ثابت ہے تواتر کے ساتھ، احادیث متواترہ کے ساتھ. آگے اس کا حوالہ بھی آ رہا ہے. تو جب کوئی عمل اللہ کے رسول سے تواتر کے ساتھ آ جائے تو اس پر عمل کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا شیوہ ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر کا اپنا طریقہ اور عمل ایسا آ جائے کہ جو حد تواتر کو پہنچا ہوا ہو تو اس کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم پر زیادتی بھی کی جا سکتی ہے. یہ زیادتی کا معنی بھی سمجھ لیں. عموماً جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ خبر متواتر کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، تو ہمارا اردو خواہ طبقہ یہ سمجھتا ہے جیسے عام طور پر زیادتیاں ہوتی ہیں، شاید اس طرح کی کوئی زیادتی ہے. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی میں بات نہیں کر رہا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو عام اردو خواہ طبقہ ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح خبر متواتر کے ذریعے بھی کتاب اللہ پر زیادتی کی جاتی ہے. یہ زیادتی وہ اس معنی میں نہیں ہے. زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم قرآن کریم میں ثابت ہے، اس سے زائد بات بھی ہے یا نہیں ہے. اگر خبر متواتر آ جائے تو اس خبر متواتر کے ذریعے ایک زائد بات بھی قرآن کریم کے حکم میں شامل ہو جاتی ہے. یہ معنی ہے زیادتی کا. وہ زیادتی نہیں ہے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے.
دیکھیں بھائی آگے بھی صحیح مسلم کے حوالے سے بھی حدیث آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے ایک تنگ جبہ پہنا ہوا تھا، پھر آپ نے اندر سے ہی اپنے بازو نکال لیے، اور ایک مرتبہ حضرت استاد محترم ایک جگہ تشریف لے گئے، تو دورہ حدیث کا ایک طالب علم بڑا جامعہ تھا، تو ادھر گئے تو استاد جی کے کپڑے تھوڑے سے تنگ تھے، تو بعض مولویوں کو ایک عادت ہوتی ہے نا، مولوی باشد کے چپ نہ شوات، یہ چپ نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہتے ہیں، پتہ چلے کہ ہم صاحب علم لوگ ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، پیشوا ہیں، مذہبی مقتدا ہیں، یہ آپ نے تنگ کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تنگ کپڑے تو نہیں پہننے چاہیے۔ استاد جی نے فرمایا کہ آپ نے اس سال کون سی کلاس پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی دورہ حدیث شریف کی ہے۔ استاد جی فرمانے لگے لگتا ہے آپ نے صحیح مسلم کا سبق صحیح طرح نہیں پڑھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا صحیح مسلم کے سبق سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پھر استاد جی نے یہی حدیث اسے سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ اتنے تنگ آستینوں والا تھا کہ آپ کو اندر سے ہی بازو نکالنے پڑ گئے، تو تنگ لباس تو ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں ایسا تنگ لباس جس سے جسم کی ساخت نظر آنا شروع ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ سنن نسائی میں بھی باب المسح علی الخفین والی روایت موجود ہے، یہ احادیث موجود ہے۔ یہاں پر ہم نے 2-3 باتیں ایسی کہنی ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہی کہ جو مسح کیا جاتا ہے چمڑے کے موزوں پر، موزے جو ہوتے ہیں چمڑے کے اس پر جو مسح کیا جاتا ہے، یہ مسح کرنا درست ہے۔ اب یہ موزے ہوتے کس طرح کے ہیں؟ توجہ رکھیں، یہ موزے ہوتے ہیں چمڑے کے، چمڑا ہوتا ہے، چمڑے کے موزے بنائے جاتے ہیں اور ان کو پہن کر پھر انسان اس پر مسح کرتا ہے۔ ان کے بارے میں 1-2 بندے کی بات نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ آج کے زمانے کے نہیں ہیں، 110 ہجری میں ان کی وفات ہے، صحابہ کرام کا زمانہ 110 ہجری۔ یہ فرماتے ہیں حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یمسح علی الخفین، کہ مجھے 1 یا 2 صحابی سے یہ بات نہیں پہنچی، 70 صحابہ سے مجھے یہ بات تواتر کے ساتھ پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح فرماتے تو اس وقت آپ نے چمڑے کے موزے پہن رکھے ہوتے تھے۔ اور یہ جو 70 کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے مراد تحدید نہیں ہوتی کہ صرف 70 ہی ہیں، کبھی ہوتا ہے 60 کہ اس سے مراد 60 ہی ہوں، کبھی ہوتا ہے 70 اس سے مراد 70 ہی ہوں۔ یہ 70 سے مراد کثرت ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ تحدید نہیں ہوتی بلکہ کثرت بیان کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ان تستغفر لہم 70 مرتن، یہ 70 مرتن سے یہی مراد نہیں ہے کہ صرف 70 مرتبہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بار بھی آپ کثرت کے ساتھ بھی یہ کام کریں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یمسح علی الخفین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چمڑے کے موزے پہنتے ان پر مسح فرماتے تھے۔ اور آپ نے نور الانوار میں جہاں تواتر کی بحث پڑھی ہے وہاں پر یہ ہے کہ تواتر کے لیے کم از کم کتنے ہونے ہیں، تو اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ 70 ہوں، آپ نے یہ بحث پڑھ رکھی ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں ما قلت بالمسح حتی جاءنی فیہ مثل ضوء النہار، کہ میں مسح علی الخفین کا ویسے قائل نہیں ہو گیا، بلکہ میرے پاس جب روز روشن کی طرح چڑھتے ہوئے سورج کی طرح جب یہ دلائل میرے پاس پہنچے ہیں اور حد تواتر کو پہنچ گئے ہیں،
تو اس وقت میں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ انسان چمڑے کے موضوع پر مسح کرے تو وضو درست ہو جاتا ہے۔ اور ایک ستم کی بات میں عرض کر دوں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اپنے اس فتوے سے رجوع نہیں کیا۔ یار لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے، آج کی نئی کتابیں جو آ رہی ہیں مارکیٹ میں، اس میں یہ بات لکھ دی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یا 7 دن پہلے یہ اپنے فتوے سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا کہ موضوع پر مسح کرنا درست ہے، لیکن اب میرا جو ہے وہ فتویٰ بدل گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ پتلی جرابوں پر، اونی اور سوتی جرابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ اور بعض ستم ظریفون ہوتے ہیں، یہاں تک لکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا جو آخری وضو کیا ہے، اس آخری وضو کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اونی اور سوتی جرابیں پہن کر پاؤں پر مسح کیا ہے۔ موزوں پر مسح کے جو آخر عمر تک قائل نہیں رہے تھے، بلکہ پہلے یہی فتویٰ تھا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور بعد میں اپنی وفات سے 3 دن پہلے یا اپنی وفات سے 7 دن پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ اونی اور سوتی جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا، اب میں کہتا ہوں کہ اونی اور سوتی جرابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے، بلکہ ان کا جو آخری وضو تھا وہ آخری وضو ہی وہ تھا کہ جس پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اونی اور سوتی جرابوں کے اوپر مسح کیا اور پھر نماز ادا کی۔ اس سے بڑا جھوٹ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کتابیں لکھنے والے، کتابیں چھاپنے والے، اور ستم ایسا ہے، کتاب ایک چھپتی ہے سعودیہ میں، سعودی کوئی شیخ لکھتا ہے، سعودی شیخ لکھتا ہے اپنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق، ان کے ہاں جو پبلک لا ہے سعودیہ کے ہاں وہ فقہ حنبلی ہے، المغنی لابن قدامہ، وہ اپنے فقہی مسلک کے مطابق لکھتے ہیں مسئلہ، اور وہی کتاب جب پاکستان میں آتی ہے اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے تو اب اس میں فقہی آراء کو نکال کر اپنی آراء اندر داخل کر دیتے ہیں، اور لوگوں میں اسی کتاب کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور باور یہ کرایا جاتا ہے کہ جو یہاں پاکستان میں ہمارا مذہب ہے اور یہاں ہمارے ہندوستان میں ہمارا مذہب ہے، افغانستان بنگلہ دیش میں ہمارا مذہب ہے، یہی مذہب سعودی عرب کے علماء کا بھی ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کتنی ایسی کتابیں ہیں کہ جو سعودیہ سے چھپتی ہیں، سعودیہ کی چھپی ہوئی کتابوں کے اندر مسئلہ اور ہوتا ہے، اور جب اسی کا اردو ترجمہ پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے تو مسئلہ بالکل بدل دیتے ہیں۔ اس لیے آپ خود بھی محتاط رہیں، اپنے جاننے والے لوگوں کو، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اس سے مطلع کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سعودیہ میں جائیں، جو سعودیہ والی کتاب وہاں عربی میں ہو، وہی کتاب جب پاکستان میں اردو میں شائع ہو جائے تو دونوں ایک چیزیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے جو تعلق والے لوگ ہیں انہیں یہ بات بتانی ہے۔ خیر، یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مسح علی الخفین ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر تواتر ہے، تواتر، اور تواتر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں انما یجوز نسخ القرآن بالسنت اذا وردت کورود المسح علی الخفین فی الاستفاضۃ، جب حدیث اس تواتر کے ساتھ آ جائے کہ اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں ہر طبقے کے اندر، جب سے وہ حدیث چلی ہے اور جس وقت ہے اس حدیث کو آگے نقل کیا جا رہا ہے یا کتاب میں درج کیا جا رہا ہے، درمیان میں جتنے طبقات آتے ہیں، جتنے زمانے آتے ہیں، ہر زمانے کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے والے اس قدر ہوں کہ جن سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال اور مشکل ہو، ان کا جمع ہونا ناممکن ہو، تو اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ آئی ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ اور یہ حدیث متواتر ایسی ہے، محدثین کا اصول یہ ہے، مفسرین اور فقہا کا اصول یہ ہے
کہ اگر حدیث متواتر میں ایک مسئلہ آ جائے، قرآن کریم میں دوسرا مسئلہ آ جائے، تو حدیث متواتر کے ساتھ قرآن کریم کا نسخ کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو نسخ کر سکتی ہے، اسی طرح یہ حدیث متواتر بھی قرآن کی آیت کے لیے ناسخ بن سکتی ہے۔ لیکن ایک ہے ناسخ بننا۔ ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو حکم تھا اس حکم کی مدت ختم ہو گئی، اب یہ نیا حکم ہے۔ ناسخ میں یہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نسخ نہیں ہوتا، اس پر زیادتی ہوتی ہے کہ پہلے یہاں تک مسئلہ معلوم تھا، جیسے اسی وضو والے مسئلے میں دیکھ لیں، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں دھونا ضروری ہیں، یہ قرآن کریم سے معلوم ہو رہا تھا، اور حدیث متواتر سے ایک زائد بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ صرف پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں تو اس موزے پر مسح کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر قرآن کے اوپر زیادتی کر رہی ہے۔ زیادتی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن میں ایک حکم ایک حد تک تھا، اس حدیث متواتر نے آ کر اس سے اگلی بات بھی فرما دی کہ پہلے حکم تھا کہ پاؤں دھونا ضروری ہیں، لیکن حدیث متواتر کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں تو اس کے لیے پاؤں دھونے کی بجائے اس پر مسح کرنا، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا، جیسے اس کے ساتھ وضو درست ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ بھی وضو درست ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاؤں پر جو چیزیں پہنی جاتی ہیں وہ کتنی طرح کی ہیں۔ دیکھیں بھائی، ایک ہے خفین، نمبر 2 ہے سخینین، نمبر 3 رقیقین۔ خفین، سخینین اور رقینین، یہ سب کی تعریفیں آپ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں بھائی۔ خف چمڑے کے موزے کو کہا جاتا ہے، اور لغت کی کتابیں المنجد، مصباح وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چمڑے کا موزہ، عام طور پر ملتے بھی ہیں، آپ نے دیکھے ہوئے بھی ہیں۔ سخینین، سخینین وہ جرابیں ہوتی ہیں جو پنڈلی پر بغیر کسی چیز کے باندھنے کے پنڈلی پر قائم رہتی ہیں اور گرتی نہیں ہیں، لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے، یہ اتنی موٹی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر پانی رستا نہیں ہے، اندر پانی جاتا نہیں ہے، پاؤں کو نہیں پہنچتا۔ اور جو اونی اور سوتی جرابیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر تھوڑا سا پانی لگائیں تو وہ پانی رس کر نیچے پاؤں کو لگ جائے گا، اس لیے اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر اتنی موٹی جرابیں ہوں کہ اگر اس کے اوپر پانی کے ساتھ مسح کیا جائے اور وہ پانی نیچے رس کر پاؤں کے چمڑے کے ساتھ نہ لگے، تو اتنی موٹی جرابوں پر مسح کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا ہو، تو یہ حکم میں دونوں برابر ہیں۔ اسے کہتے ہیں سخینین۔ سخینین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ موٹی جرابیں ہوں، باقی یہ ساری شرطیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ وہ جرابیں جو پنڈلی پر بغیر باندھے قائم رہ سکیں اور گرے نہ، اور ان میں پانی تجاوز نہ کرے، اسے کہتے ہیں سخینین۔ آگے ایک چیز ہے رقیقین۔ رقیقین اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر سخینین والی شرطیں نہ پائی جائیں۔ سخینین کی شرطیں یہ ہیں کہ پنڈلی کی طرف اگر ہم نے انہیں پہنا ہوا ہے تو باندھنے کی ضرورت نہ ہو، گرے نہ، بلکہ خود بخود قائم رہ جائیں، اور پانی رس کر اندر پاؤں کے اوپر جو چمڑا ہے اس تک نہ پہنچے۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو سخینین ہیں، اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو وہی جرابیں رقیقین بن جاتی ہیں، پتلی جرابیں بن جاتی ہیں۔ پہلے چمڑے کے موزے پر اور سخینین پر مسح کرنا درست ہے، جبکہ یہ جو آخری صورت ہے رقیقین والی، اس پر اگر ایسی جرابیں پہنی ہوئی ہیں کہ جو پتلی ہیں، جیسے آج کل مارکیٹ میں مل رہی ہیں، اونی ہیں، سوتی ہیں، بالکل باریک جرابیں ہیں، اگر ایسی جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ مسح کے لیے ضروری ہے یا چمڑے کا موزہ ہو یا پھر اتنی موٹی جرابیں ہوں کہ جن کے اندر پانی رس کر اندر نہ جاتا ہو، جنہیں سخینین کہا جاتا ہے۔ تو سخینین اور خفین پر تو مسح کرنا درست ہے،
اور اگر ایسی جرابیں کہ جس کے اندر سخینین والی شرائط نہیں پائی جاتی، یعنی وہ موٹی بھی نہیں ہے اور خود بخود پنڈلی کے اوپر قائم بھی نہیں رہ سکتی، انہیں کہتے ہیں رقیقین، اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جی۔ دوسرا ایک فائدہ دیکھیں، کپڑے کی جرابوں پر بعض لوگ چمڑا چڑھا لیتے ہیں، اس لحاظ سے جرابوں کی دو قسمیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جرابیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بعض لوگ چمڑا چڑھا لیتے ہیں۔ اب یہ جو چمڑا اوپر چڑھا رہے ہیں، اس چمڑے کی دو قسمیں ہیں، یا بالکل نیچے چمڑا ہوگا یا اوپر نیچے دونوں طرف چمڑا ہوگا، دونوں کی وضاحت آ رہی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں مجلد، دوسری کو کہتے ہیں مناعل۔ مجلد وہ ہوتا ہے جس کے نیچے اوپر پورے قدم پر کعبین یعنی ٹخنوں تک چمڑا چڑھا دیا جائے، اور مناعل وہ ہے کہ جس کے صرف تلوے پر چمڑا چڑھایا جائے۔ دیکھیں بھائی، یہ ایک جراب ہے مثال کے طور پر، ایک ہے اس کے صرف نچلی سطح پر تلوے والے حصے پر اگر کوئی بندہ چمڑا لگا لیتا ہے، صرف تلوے پر، اوپر والے حصے پر نہیں، صرف تلوے پر، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مناعل ہے، نال سے ہے، جوتے سے ہے، کہ جوتا چونکہ پاؤں کے صرف نیچے ہی ہوتا ہے تو یہ بھی صرف نیچے۔ ایک ہے مجلد، مجلد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نیچے سے بھی چڑھا لیا گیا ہے اور اوپر سے بھی چڑھا لیا گیا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک منال ہے کہ جہاں پر جراب کے نیچے صرف چمڑا لگایا گیا ہے، اسے منال کہتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیچے بھی چمڑا لگایا گیا ہے اور اوپر کی جانب بھی، کہاں تک؟ کعبین تک یعنی ٹخنوں تک وہاں پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مجلد۔ دونوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ اب اس کی استقرائی طور پر 6 صورتیں بنیں گی، دیکھیں۔ سخینین سادہ، موٹی جرابیں ہوں، سادہ ہوں، اس کے اوپر نہ نیچے کی جانب چمڑا چڑھایا گیا ہو نہ ہی اوپر کی جانب چمڑا چڑھایا گیا ہو، اسے کہتے ہیں سخینین سادہ۔ سخینین مجلد، جراب بھی موٹی ہو، نیچے کی جانب بھی چمڑا ہو، اوپر کی جانب بھی چمڑا ہو، اسے کہتے ہیں سخینین مجلد۔ سخینین مناعل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جراب موٹی ہے، جراب موٹی ہے، لیکن جو اس پر چمڑا چڑھایا گیا ہے وہ صرف تلوے کی جانب سے چڑھایا گیا ہے، اوپر نیچے نہیں چڑھایا گیا۔ نمبر 4 رقیق سادہ، عام اونی سوتی جو جرابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، جو آج کل اکثر لوگ پہنتے ہیں۔ نمبر 5 رقیقین مجلد، مجلد کا مطلب یہ ہے کہ جراب تو باریک ہوگی لیکن اس باریک جراب کے نیچے بھی تلوے کی جانب بھی چمڑا لگا دیا گیا ہے اور اوپر کی جانب بھی چمڑا لگا دیا گیا ہے۔ اور نمبر 6 رقیقین مناعل، کہ جراب پتلی ہے اور صرف نیچے کی جانب چمڑا لگایا گیا ہے۔ یہ کل 6 صورتیں بنتی ہیں، سخینین سادہ، سخینین مجلد، سخینین مناعل، رقیق سادہ، رقیق مجلد اور رقیق مناعل۔ ان کے اب حکم دیکھیں بھائی۔ پہلی جو 3 قسمیں ہیں یعنی سخینین سادہ ہوں، مجلد ہوں یا مناعل ہوں، ان پر مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ بالاتفاق یعنی ائمہ حنفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان پر مسح کرنا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سخینین ہیں خاص سادہ بھی ہوں، ان کے اوپر چمڑا لگایا گیا ہو نیچے کی جانب یا اوپر کی جانب، سخینین وہ قائم مقام ہوتی ہیں موزے کے، جیسے موزے پر مسح کرنا درست ہوتا ہے، اسی طرح سخینین بھی اسی کے قائم مقام ہے، اس پر بھی مسح کرنا درست ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس سخینین کے نیچے چمڑا لگا لیا جائے یعنی اس کو مناعل کر دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کو مجلد کر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اصل تو ہے وہ سخینین خود کیسی ہیں؟ سخینین کہتے ہی اس موٹی جراب کو ہیں کہ جو اتنی موٹی ہوں کہ بغیر اس کو پنڈلی پر کسی چیز کے ساتھ باندھنے کے وہ خود پنڈلی کے ساتھ چمٹی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی رس کر نیچے پاؤں کو نہ لگے، تو اسے سخینین کہتے ہیں۔ یہ اس قدر موٹی جراب ہوتی ہے کہ جس کے اندر پانی رستا نہیں ہے۔ جب پانی رستا نہیں ہے
تو یہ عام اونی سوتی جرابوں کے حکم میں نہیں رہتی، بلکہ یہ چمڑے والے موزے کے حکم کے اندر چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ان پہلی 3 صورتوں کے بارے میں تو ائمہ حنفیہ کا اتفاق ہے کہ ان پر مسح کرنا جائز ہے، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور ان میں جو تیسری صورت بن رہی ہے نا، سخینین مناعل، یعنی سخینین موٹیوں اور اس کے نیچے صرف چمڑا لگا دیا گیا ہو، اس کے بارے میں پہلے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے، لیکن بعد میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے رجوع فرما لیا تھا، اور اس رجوع کا تذکرہ صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد ہیں جو دوسری 3 جرابیں بچ گئی ہیں۔ سخینین کا حکم آ گیا، ہمارے ہاں جراب موٹی ہو، پھر اس کے بعد عام ہے، اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو صرف، یا نیچے اور اوپر دونوں جانب چمڑا لگا ہوا ہو، ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ موزے کے قائم مقام ہے، اس پر مسح کرنا درست ہے۔ اور جو دوسری قسمیں بچ گئی ہیں ان میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے احکام کے اندر، وہ دیکھیے بھائی۔ رقیق سادہ، رقیق سادہ کا مطلب یہ ہے کہ جرابیں پتلی ہوں، اپنے آپ خود وہ پنڈلی کے اوپر نہ رہ سکیں، قائم نہ رہ سکیں، جب تک اس کو کسی دھاگے کے ساتھ، ربڑ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ نہ باندھے تو وہ قائم نہ رہ سکیں، یہ ہے رقیق سادہ۔ اس کے بارے میں بالاتفاق علماء کا یہ مذہب ہے کہ ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی پتلی اونی اور سوتی جرابوں پر مسح کر کے امامت کراتا ہے تو اس کی امامت نہیں ہوتی۔ جب اس کی نماز نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے ہاتھ باندھے 5000 مقتدی ہوں یا 50,000 مقتدی ہوں، کسی ایک کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ جو رقیق سادہ ہیں، پتلی اونی اور سوتی جرابیں ہیں، اگر کوئی شخص یہ پہن کر مسح کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے رقیق مجلد۔ مجلد کا مطلب یہ ہے کہ نیچے بھی چمڑا ہے اور اوپر بھی چمڑا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کسی تفصیل کے ساتھ بے اتفاق حنفیہ اس پر مسح جائز ہے۔ بھائی دیکھیں، یہ کہنے کے اعتبار سے جراب ہے، کہنے کے اعتبار سے کہ یہ جراب ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیز موزہ بن گئی ہے۔ کیوں؟ جب نیچے بھی چمڑا آ گیا، اوپر بھی چمڑا آ گیا۔ موزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نیچے بھی چمڑا ہوتا ہے اور اوپر بھی چمڑا ہوتا ہے۔ تو کہنے کے اعتبار سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتلی جراب تھی، لیکن جب اس کے نیچے بھی چمڑا لگا دیا گیا تلوے کی جانب اور اوپر بھی چمڑا لگا دیا گیا تو اب یہ جراب نہ رہی، بلکہ یہ موزے کے قائم مقام بن جائے گی۔ اگر رقیق مجلد ہو، یعنی نیچے کی جانب بھی چمڑا، اوپر کی جانب بھی چمڑا ہو، تو اگر کوئی شخص ایسی جراب پر جس کے نیچے اوپر دونوں جانب پر چمڑا لگا ہوا ہے، کوئی بندہ مسح کر لیتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے چمڑے کے موزے پر مسح کیا ہے۔ جیسے چمڑے کے موزے پر مسح درست ہوتا ہے، اسی طرح اس جراب پر بھی مسح درست ہو جائے گا۔ نمبر 3، رقیق مناعل، یعنی جراب پتلی ہے، اونی ہے، سوتی ہے، باریک ہے، اور اس کے صرف تلوے کی جانب پر چمڑا لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ جراب پھٹے نہ، اس کے بارے میں ذرا فقہاء کا اختلاف ہے، اس کو دیکھ لیں۔ متقدمین حنفیہ کے ہاں اس قسم کے متعلق وضاحت کے ساتھ کوئی حکم مذکور نہیں ہے، لیکن ان کی عبارات سے یہ سمجھا گیا ہے کہ رقیق منال پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی واضح حکم اسی الفاظ کے ساتھ ہو کہ رقیق منال کا یہ حکم ہے، یہ تو درست نہیں ہے، لیکن دیگر عبارات اور ان کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہی ہے کہ ایسی صورت کے اندر اگر کسی نے پتلی جراب کے صرف نچلی جانب چمڑا لگا رکھا ہے اور اس کے اوپر مسح کر رہا ہے تو مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسح کہاں کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر والے حصے کی جانب کیا جاتا ہے، اور اوپر والا حصہ ابھی تک ایسا ہے کہ اس کے اوپر چمڑا نہیں لگایا گیا، وہ پتلا ہے۔
پانی رس کر اندر جائے گا اور وہ پاؤں کو لگے گا، اور ایسی صورت کے اندر مسح کرنا درست نہیں ہوتا۔ لہٰذا فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایسی جراب ہو تو باریک، پتلی، اونی، سوتی، اور اس کے صرف نچلی جانب، صرف تلوے کی جانب چمڑا لگایا گیا ہو، تو اس جراب پر مسح کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی جراب پر مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے، اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، اور اس کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوں گے ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں بھائی آگے، اور بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر باتیں موجود ہیں، دیکھیں۔ فائدہ نمبر 4، جرابوں کی مندرجہ بالا تفصیل کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ جن جرابوں پر مسح کا جواز ثابت کیا گیا ہے، اصلاً تو یہ تھا کہ ان پر مسح کرنا جائز نہ ہو، کیونکہ چمڑے کے موضوع پر خلاف قیاس مسح کرنا احادیث متواترہ کی وجہ سے ثابت ہے، تو یہ تواتر جرابوں کے بارے میں مروی نہیں۔ لیکن مذکورہ جرابوں پر مسح کا جواز دلالت النص سے اس لیے ثابت کیا گیا جو قیود فقہا نے لگائی ہیں، ان سے جرابیں خفین کی صفات میں شامل ہو کر خفین کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں بھائی، اصل وہی بات ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب وضو کریں تو پاؤں کو دھوئیں، اصل تو یہ، لیکن چمڑے کے موزے پر مسح کرنا یہ اس لیے ثابت ہے، اس لیے اس کو درست اور جائز کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں احادیث تواتر کے ساتھ منقول ہیں، اور احادیث جب تواتر کے ساتھ منقول ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہ جو جراب ہے، ایسی جراب کہ جو باریک ہے لیکن اس کے نچلی جانب بھی، اس کے اوپر کی جانب بھی چمڑا لگا لیا گیا ہے، اب یہ باریک جراب نہ رہی، اونی اور سوتی جراب نہ رہی، بلکہ یہ ایسے ہو گئی جیسے چمڑے کا موزہ ہوتا ہے۔ تو جیسے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا درست ہے، اسی طرح اس پتلی اور باریک جراب پر بھی، جس کے تلوے کی جانب اور اوپر کی جانب ٹخنوں تک یہ چمڑا لگا دیا گیا ہو، ان جرابوں پر بھی مسح کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح وہ سخینین موٹی جرابیں جن کے اندر پانی رس کر پاؤں تک نہ پہنچتا ہو، اور ان کو پنڈلی پر بغیر کسی چیز کے باندھنے کے وہ خود بخود پنڈلی کے ساتھ چمٹی رہ جائیں، اور فقہا نے اس کی مقدار بھی متعین فرمائی ہے کہ اگر ان کو پہن کر اتنا چلا جائے اور پھر واپس آیا جائے اور وہ جرابیں نہ پھٹیں تو وہ سخینین جرابیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک ہے جوتے کے اندر پہن کر چلنا، وہ تو سال بھر بھی آپ پہن کر چلیں تو وہ جرابیں نہیں پھٹیں گی، ایک ہے صرف جرابیں پہن کر چلنا، اور اس کا ایک خاص مقدار متعین کی ہے فقہا نے کہ اتنی مقدار چلتے رہیں اور جب واپس آئیں تو وہ جرابیں پھٹی نہ ہوں، تو اس طرح کی جرابیں سخینین جرابیں کہلاتی ہیں، موٹی جرابیں کہلاتی ہیں۔ ان جرابوں پر جیسے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا درست ہوتا ہے، اسی طرح ان جرابوں پر بھی مسح کرنا درست ہوتا ہے۔ فقہا نے یہ ساری تفصیل فقہ کی کتابوں کے اندر لکھ دی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب آتے ہیں نقطہ اختلاف کی طرف۔ یہاں تک تو ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ ایک جراب ایسی ہے جسے سخینین کہا جاتا ہے، ایک ایسی ہے جسے رقیق کہا جاتا ہے، پھر آگے اس کی قسمیں ہیں، ایک مجلد ہے اور دوسری منال ہے۔ جہاں تک تعلق ہے چمڑے کے موزے کا، اس میں تو بالاتفاق یہی بات ہے کہ ان پر مسح کیا جائے گا۔ باقی رہی آگے کی بات کہ اگر کسی نے جرابیں پہن رکھی ہیں، پھر جرابوں کو دیکھا جائے گا سخینین ہیں یا رقیقین ہیں۔ سخینین ہیں، موٹی ہیں، پھر اس کو آپ منال کریں، اس کو آپ مجلد کریں یا اس کے بغیر ہوں، تینوں صورتوں میں اس پر مسح درست ہوتا ہے۔ اور اگر رقیق ہے اور پھر اس میں دیکھیں گے اگر صرف رقیق ہے، نہ نیچے کی جانب چمڑا ہے نہ اوپر کی جانب چمڑا ہے، یعنی نہ منال ہے نہ مجلد ہے، تو ایسی جراب پر مسح کرنا درست نہیں۔ اور اگر پتلی جراب ہے اور اس کے صرف نیچے کی جانب چمڑا لگایا گیا ہے، ایسی جراب پر بھی مسح کرنا درست نہیں۔ ہاں اتنی باریک جراب، اونی اور سوتی جراب اگر ہے لیکن جراب کے نیچے بھی چمڑا لگا دیا
تلوے کی جانب اور اوپر کی جانب بھی چمڑا لگا دیا، اب یہ اونی اور سوتی جراب نہ رہی بلکہ یہ موزے کے حکم میں داخل ہو گئی۔ جیسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، اسی طرح اس جراب پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اب آتے ہیں نقطہ اختلاف کی طرف۔ اہل سنت والجماعت کا موقف مذکورہ عبارات سے واضح ہے کہ ان کے ہاں باریک اونی یا سوتی جرابوں پر مسح جائز نہیں، اور باریک جرابوں کو اگر منعل بھی کر لیا جائے تو بھی راجح یہ ہے کہ ان پر مسح ناجائز ہے۔ یہ بات ابھی گزری ہے کہ اگر باریک جراب ہو اور اس کے صرف نچلی جانب تلوے کی جانب اگر چمڑا لگا دیا جائے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس پر بھی مسح کرنا جائز نہیں جب تک اوپر کی جانب بھی چمڑا لگا کر اس کو مجلد نہ بنا لیا جائے۔ اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ اختلاف کرنے والا ایک گروہ، جنہیں ہماری زبان میں غیر مقلد کہا جاتا ہے، کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ اپنا نام جو بھی رکھ لیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ جراب ہونی چاہیے، جراب موٹی ہو پتلی ہو، اونی ہو سوتی ہو، جیسے بھی ہو، بس جراب والا لفظ اس پر بولا جائے، یہ کوئی کہہ سکے کہ اس نے جراب پہنی ہوئی ہے، جراب پہن کر اس پر مسح کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرط نہیں۔ یہ جو فقہاء نے کوئی ادات لگائی ہیں نا کہ اونی ہو یا سخینین ہوں، مجلد ہوں، منعل ہوں، رقیق ہو، فلانی ہو، کہتے ہیں کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس نے جراب پہنی ہوئی ہے کافی ہے۔ وہ جراب موٹی ہے تب بھی مسح ٹھیک ہے، جراب پتلی ہے تب بھی مسح ٹھیک ہے، اونی ہے تب بھی ٹھیک ہے، سوتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، بس وہ کہتے ہیں جراب ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جورب پاؤں کے لفافے سے مراد ہے کہ جس چیز کے کسی چیز کو اس کے اندر ڈال لیا جائے، اس کو جس چیز کے اندر ڈالا جا رہا ہے اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ پاؤں کے لفافے یا لباس کو کہتے ہیں وہ لباس خواہ چرمی ہو، خواہ سوتی ہو یا اونی وغیرہ، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اچھی کی ہے کہ ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں، بے شک کرتے رہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ غیر مقلدین یہ کہہ رہے ہیں کہ چمڑے کا ہی ہو جراب یعنی موزہ ہو، یا سوتی ہو یا اونی ہو یعنی باریک ہو یا پتلی، جیسی بھی ہوں ان پر ہم مسح کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مسح کرنے کے لیے پوری تفصیل موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ چمڑے کا موزہ ہو یا سخینین ہو، سخینین میں تینوں صورتیں ہیں، اگر رقیق ہے تو رقیق کے لیے مجلد ہونا ضروری ہے، وگرنہ مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ حکیم صادق سیالکوٹی صاحب نے صلاۃ الرسول میں یہی بات لکھی ہے۔ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب وہ یہ کہتے ہیں خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہو، اور جورب اس موزے کو کہتے ہیں جو کپڑے سے تیار کیا گیا ہو۔ دیکھیں، ایک کو خف کہتے ہیں، ایک کو جورب کہتے ہیں۔ خف وہ ہے ایسی جراب جس کو چمڑے کے ساتھ تیار کیا گیا ہو، اور جورب اس کو کہتے ہیں جس کو کپڑے کے ساتھ تیار کیا گیا ہو۔ وہ کپڑا اونی ہو یا سوتی، باریک ہو یا موٹا، ہر شکل میں اسے جورب کہا جاتا ہے۔ شارع علیہ السلام سے جورب اور خف دونوں پر مسح ثابت ہے۔ ویسے تو ہمیں یہ سبق دیا جاتا تھا، یہ بات سمجھائی جاتی تھی کہ قیاس کرنا یہ کار شیطان ہے، کار ابلیس ہے، قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، آپ ان کو اتنا سادہ نہ لیں کہ کسی کی تحقیق ہے، یہ قیاس سے کیا جا رہا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل میں آگے آئے گی، ترمذی کی روایت آ رہی ہے، دیگر روایات آ رہی ہیں کہ جہاں پر جورب پر مسح کرنے کا تذکرہ حدیث پاک میں آ رہا ہے، اب اس جورب کی جو تفصیل ہے، ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جورب اگر اونی اور سوتی ہوں تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان اونی اور سوتی کو بھی جورب کے اندر شامل کرنا ہے، لہٰذا اس کی پہلے ایسی ترتیب بنائیں کہ سننے والا، پڑھنے والا اور اس بات کی طرف تحقیق کرنے والا، اس کا ذہن اس طرف منتقل ہو جائے، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ جراب کسے کہتے ہیں اور خف کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خف وہ ہوتا ہے کہ جو چمڑے کے ساتھ بنایا جائے،
چمڑے کی جراب کو خف کہتے ہیں، اور جورب اسے کہتے ہیں جو کپڑے کے ساتھ بنایا جائے۔ پھر آگے یہ جو تعمیم کر رہے ہیں نا، وہ کپڑا اونی ہو یا سوتی ہو، باریک ہو یا موٹا ہو، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن کتنی بڑا اس کو اچھا سا ایک پالش کر کے بات لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ آج کے دور کے اندر جیسا بھی کپڑا میسر ہو۔ اور آگے آپ حیران ہوں گے کہ بعض ایسے حوالے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جراب تو چھوڑیں، کسی نے ویسے پاؤں کے اوپر کپڑا باندھ رکھا ہے تو اس پر بھی مسح جائز ہو جاتا ہے۔ جراب بھی نہیں مل رہی آپ کو، اور آپ کو چمڑے کا موزہ بھی نہیں مل رہا، ایک کپڑا اٹھائیں، کسی ساتھ والے ساتھی کا رومال اٹھائیں یا کسی کا دوپٹہ اٹھائیں، پاؤں پہ باندھیں اور اس پہ مسح کریں، مسح ہو جائے گا۔ یہ بھی ہے ان لوگوں کا مذہب، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عبد الرحمن عزیز، یہ بھی غیر مقلد ہیں، یہ کہتے ہیں جورب پاؤں پر چڑھانے والے لباس کو کہتے ہیں، وہ خواہ چمڑے کا ہو۔ دیکھیں اوپر والے نے تفصیل بیان کی تھی کہ اگر چمڑے کا ہو تو اسے خف کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جورب بس پاؤں کے لباس کو کہتے ہیں، وہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو، وہ موٹے کپڑے کا ہو یا باریک کپڑے کا ہو، بس وہ جورب ہی ہے، اس پر مسح کرنا درست ہوتا ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ جورب پاؤں پر چڑھانے والے لباس کو کہتے ہیں، وہ خواہ چمڑے کا ہو، سوت کا ہو یا اون کا ہو، لہذا ان سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسح صرف چمڑے کے موضوع پر جائز ہے اور اون، کاٹن وغیرہ کی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ خود ساختہ اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بات کہنی یوں چاہیے تھی کہ یہ مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کو کیا کہا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اور خود ساختہ اسے کہا ہے، حالانکہ پیغمبر کی شریعت ہے۔ صرف مسلکی تعصب اور ضد کی وجہ سے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے یہاں تک باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اور بھی اس طرح کی باتیں ان حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اب ان کی ایک دو دلیلیں دیکھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جامع ترمذی میں باب المسح علی الجوربین والنعلین، اور سنن ابی داؤد میں باب المسح علی الجوربین، اس کے تحت ایک حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین۔ دیکھیں بھئی بات کو اچھی طرح سمجھنا، الفاظ کیا ہیں؟ مسح علی الجوربین والنعلین، کیا الفاظ ہیں؟ ایک دفعہ آپ حضرات بھی، مسح علی الجوربین، آگے بس اسی سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن مزید اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جرابوں پر اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ کس پر؟ جرابوں پر اور جوتوں پر۔ آپ ان سے پوچھیں کہ میاں جس روایت کو آپ اپنے استدلال کے طور پر، استشہاد کے طور پر، اپنے دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہو، تم خود بھی اس پر عمل کرتے ہو؟ یہاں صرف ایک چیز جورابوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جوربین پر اللہ کے نبی نے مسح کیا، الفاظ کیا ہیں؟ مسح علی الجوربین والنعلین، جوتوں پر بھی مسح کیا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی صاحب جوتے اتارے بغیر صرف جوتوں کے اوپر ہی مسح کر رہا ہو؟ تو یہ دلیل کے طور پر کیسے ذکر کی جا رہی ہے؟ دلیل اس میں سے صرف کتنی لینی ہے؟ جرابوں والا، اور الفاظ جرابوں کے ساتھ جوتوں کے بھی ہیں، کچھ کو لے لیتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ خیر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت حسن ہے، صحیح ہے۔ حسن کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، اصول حدیث میں آپ نے پڑھ لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے علمی طور پر دلائل کی قوت کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ سے امام شافعی اختلاف کر سکتے ہیں، امام شافعی سے امام احمد بن حنبل کر سکتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے امام مالک، یہ سارے آپس میں کر سکتے ہیں، تو امام ترمذی کی ذکر کردہ روایت سے اختلاف علمی طور پر کیسے نہیں ہو سکتا؟
ہم یہ کہتے ہیں یہ جو روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، یہ بات تحقیق کے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو درست معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، اس پر ضعف کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ محدثین ہیں، ایسے محدثین ہیں کہ جن کا درجہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ہے۔ ایک طرف امام ترمذی کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر دیا جائے تو علمی طور پر جو تفوق حاصل ہے وہ ان کو حاصل ہے، امام ترمذی ان کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ یہ والی روایت مسح علی الجوربین والنعلین والی روایت یہ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وذاک حدیث منکر ضعفہ سفیان الثوری وعبد الرحمن بن مہدی واحمد بن حنبل ویحییٰ بن معین وعلی بن المدینی ومسلم بن الحجاج والمعروف عن المغیرہ حدیث المسح علی الخفین۔ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے یہ روایت ایسے نہیں ہے، در حقیقت امام مغیرہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے وہ ہے مسح علی الخفین والی، مسح علی الجوربین والی نہیں ہے۔ معروف حدیث جو امام مغیرہ بن شعبہ سے حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، میں نے شروع میں صحیح بخاری کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر کی ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے بھی، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے جب تشریف لائے واپس، میں نے ان کو وضو کرایا، اس دوران اللہ کے نبی نے وضو فرمایا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وہاں پر الفاظ خفین کے ہیں، جوربین اور نعلین کے نہیں ہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معروف حدیث ہے، سب محدثین جس حدیث کو جانتے ہیں وہ حدیث ہے جس کے اندر تذکرہ ہے چمڑے کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرنے کا، اور جو روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں یہ وہ روایت ہے کہ جس کے اندر تذکرہ ہے جرابوں پر مسح کرنے کا، جس کے اندر تذکرہ ہے جوتوں پر مسح کرنے کا۔ یہ غیر معروف حدیث ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے نقل کی ہے۔ معروف روایت جو دیگر محدثین نے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، دیگر ائمہ نے جو نقل کی ہے اس کے اندر مسح علی الجوربین کے الفاظ نہیں ہیں، مسح علی الخفین کے الفاظ ہیں۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی وہ اس حدیث کو نقل ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی اس کو نقل ہی نہیں کرتے تھے۔ اور لأن المعروف عن المغیرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، وہ کہتے ہیں حضرت مغیرہ سے جو معروف حدیث ہے، معروف کا مطلب جس کو سب محدثین جانتے ہیں، اچھی طرح اس کی پہچان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے جو بات واضح طور پر صحیح طور پر ملتی ہے وہ خفین پر مسح کرنے کے بارے میں ہے، جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی اس پر علمی باتیں اور بھی ہیں۔ اور خود بابا کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ خود ان کے بزرگ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں وَضَعَفَهُ كَثِيرٌ مِّنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، یہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے جس کے اندر جرابوں پر مسح کرنے کا تذکرہ موجود ہے اور جوتوں پر مسح کرنے کا تذکرہ موجود ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے
ایک دو نے نہیں، ضعفہ کثیر من ائمۃ الحدیث، بڑے بڑے محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چلو ہماری نہیں مانتے، ان کی ہی مان لو۔ اور یہ بڑی عجیب قوم ہے، کبھی ایک چیز کا اقرار کر جائیں گے، کبھی اسی چیز کا انکار کر جائیں گے۔ ایک چیز کا ایک وقت کے اندر اقرار ہوتا ہے، ایک وقت کے اندر اسی کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بات پر رہیں، اگر بات صحیح ثابت ہے تو اس کو پیش کریں، لیکن بات پیش بھی کریں اور اس کے بعد کہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا تماشا اور ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کو وہ مسائل بتائے جائیں کہ جن مسائل کو آسانی کے ساتھ سن کر امت عمل کر سکتی ہو، ان بھول بھلائیوں کے اندر انہیں بھلانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھیں بھائی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات ہے 289 ہجری میں، وہ اس حدیث کو کہہ رہے ہیں حدیث حسن صحیح، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شارح مسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ ضعیف ضعفہ الحفاظ، یہ حدیث ضعیف ہے اور حفاظ نے اس کی تضعیف کی ہے۔ حفاظ سمجھ لیں، حفاظ کسے کہتے ہیں بابا؟ حفاظ وہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں عرف میں مشہور ہیں، یہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، یہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، اور ہمارا عرف بھی بڑا عجیب سا ہے۔ اگر قرآن کا حافظ ہو تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظ جا رہا ہے۔ بیچارہ بندہ ویسے نبی نہ ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظ جی ذرا خیال کر۔ یہاں حفاظ سے مراد ہے ائمہ حدیث جنہیں لاکھوں حدیثیں سندن متنن یاد ہوں، اور بعض نے اس کی مقدار 1 لاکھ بتائی ہے، بعض نے 7 لاکھ بتائی ہے، بعض نے 5 لاکھ بتائی ہے، آگے کا تو اختلاف ہے، لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ 1 لاکھ حدیث جس کو سندن اور متنن زبانی یاد ہو اسے حافظ کہا جاتا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس حدیث کو عام لوگوں نے نہیں بلکہ ان محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے جو لاکھوں حدیثوں کے سندن اور متنن حافظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وقد ضعفہ البیہقی، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تضعیف نقل کی ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تضعیف کو نقل کرنے کے اندر حضرت سفیان ثوری ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، علی بن مدینی ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، مسلم بن حجاج ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ ہم اعلام ائمۃ الحدیث، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ محدثین کے وہ بڑے بڑے سردار ہیں۔ وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ فَهَؤُلَاءِ مُقَدِّمُونَ عَلَيْهِ، یہ سارے کے سارے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر علمی طور پر فوقیت رکھتے ہیں، علمی طور پر مقدم ہیں۔ بل کل واحد من ہؤلاء، بلکہ ان میں سے ہر ایک بندہ اس حیثیت کا ہے کہ وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ہے، علمی اعتبار سے بھی بڑا ہے اور تحقیق کے اعتبار سے بھی بڑا ہے۔ اگر یہ سارے ایک طرف ہو جائیں تب تو بات اور پختہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں ان ائمہ میں سے اگر ایک امام بھی وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتا تو ہم ترجیح اس کو دیتے، کیونکہ وہ ائمہ حدیث میں سے حافظ بھی ہے، وہ علم حدیث کو زیادہ ذخیرہ اپنے پاس رکھنا والا ہے، وہ اصول حدیث کو بہت اچھی طرح سمجھنے والا ہے۔ جب وہ سارے مل کر کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے تو یہ بات اور پختہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سارے نہ کہتے، کوئی ایک بھی کہہ دیتا ان میں سے، تو ہم تب بھی بات امام ترمذی کی نہ لیتے بلکہ انہی میں سے کسی ایک کی بات لیتے۔ اور یہاں پر صرف ایک نہیں بات کہہ رہا، یہ ساری جماعت اکٹھی ہو کر کہہ رہی ہے کہ یہ والی حدیث جس کے اندر جرابوں پر مسح کرنے کا تذکرہ موجود ہے، جس کے اندر جوتیوں پر مسح کرنے کا تذکرہ موجود ہے، یہ والی حدیث ضعیف ہے۔ لہٰذا جو ضعیف حدیث ہے اس کو آپ استدلال کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ خود ان کے بزرگ جو ذرا منصف مزاج تھے، ذرا منصف مزاج، وہ یہی کہتے ہیں
عبدالرحمن مبارک پوری صاحب نے تحفۃ الاحوذی میں بڑی طویل بحث کی ہے، بہت طویل بحث کی ہے کئی صفحات پر، اور آخر میں کہتے ہیں فحکمہم عندی واللہ تعالی عالم مقدم علی حکم الترمذی بانہ حسن صحیح، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دیگر ائمہ محدثین کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن صحیح کہنے پر مقدم ہے، یعنی ان کی جو تضعیف ہے وہ مقدم ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تصحیح کی ہے یا اس کی تحسین کی ہے یہ بات ثانوی درجے میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ائمہ حدیث جنہوں نے اس کی تضعیف کی ہے بات ان کی وزنی ہے، بات ان کی معتبر ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، خود کو غیر مقلد کہتے ہیں، خود کو ان کے مذہب کا بانی مبانی کہتے ہیں۔ چلو ہماری نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اپنے بزرگوں کی تو کم از کم مان لینا۔ وہ بھی پوری اس بحث کا خلاصہ نقل کر کے آخر میں یہی حکم لگا رہے ہیں فحکمہم عندی واللہ تعالی عالم مقدم علی حکم الترمذی بانہ حسن صحیح، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ بات وہی درست ہے جو ان کے مقابلے کے اندر دیگر ائمہ محدثین نے کہا ہے، اور دیگر ائمہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، حسن اور صحیح نہیں کہا۔ دوسری ایک دلیل ہے، یہ بھی دیکھ لیں بابا، عام طور پر پیش کی جاتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جرابوں پر بھی مسح کیا اور اس کے بعد جوتیوں پر بھی مسح کیا۔ یہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث سرے سے ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث ذکر کی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی، نہ تو اس کا اتصال ہے کہ سند کے اندر ساری سند متصل ہو کر اللہ کے رسول تک پہنچتی ہو، نہ ہی یہ سند قوی ہے کہ اتنی مضبوط سند ہو کہ جس پر دلیل کی بنیاد قائم کی جائے، نہ یہ اس حیثیت کی حدیث ہے۔ ہاں میں نے نقل کی ہے کیونکہ محدث کا کام ہوتا ہے حدیث کو نقل کرنا، نقل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بات یہ ذکر فرمائی ہے لیس بالمتصل ولا بالقوی، نہ یہ متصل ہے اور نہ ہی یہ قوی ہے۔ خود باقی ائمہ نے، امام زیلعی نے، یہ خود مبارک پوری صاحب نے، یہ سب حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ والی حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو سنان عیسیٰ بن سنان، یہ بھی ضعیف ہے، اس کے بارے میں یہاں پر اقوال موجود ہیں۔ میں نے بات یہ عرض کی ہے، ایک ہے چمڑے کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرنا، یہ درست ہے، اور اگر کوئی جراب ایسی ہو جو اس حکم میں داخل ہو جاتی ہو، سخینین ہو، سخینین ہونے کے بعد مجلد ہو، منال ہو، ان پر بھی مسح کرنا درست ہے۔ اگر رقیق پتلی اونی سوتی جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ایسی اونی اور سوتی جراب ہے جس کے نیچے کی جانب بھی چمڑا لگا دیا جائے، اوپر کی جانب بھی چمڑا لگا دیا جائے اور اس کو مجلد بنا لیا جائے، تو اس وقت یہ عام جراب کے حکم میں نہیں رہتی، یہ موزے کے حکم میں چلی جاتی ہے۔ جس طرح موزے پر مسح کرنا درست ہے اسی طرح اس پر بھی مسح کرنا درست ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی وہ بات جس دلیل کی بنیاد پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا درست ہے، اس کی میں نے حیثیت آپ کے سامنے واضح کر دی کہ وہاں پر صرف جرابوں کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے جرابوں کا تذکرہ ہے ویسے جوتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ آدھی بات کو چھوڑ لیتے ہیں، آدھی بات کو لے لیتے ہیں، چھوڑنا ہے تو ساری چھوڑ دو، لینا ہے تو ساری لے لو۔ اگر مسح کرنا ہے تو جیسے جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں کتابیں لکھتے ہو اور سارے کام کرتے ہو، اسی طرح دوسرا کام بھی کر لو کہ جوتوں پر بھی مسح کرنے کے بارے میں جو اپنی کتابیں لکھو، مسئلے لکھو۔ تم یہ نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف جرابوں پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر چمڑے کے موزے ہوں مسح کرنا درست ہوگا، صرف اونی سوتی جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اور آپ اس فعل کو اگر پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ دیکھیں، آخر میں آپ کو خود ان کے بزرگوں کے حوالہ جات بھی مل جائیں گے جس میں یہ بات منقول ہے، مذکور ہے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اونی اور سوتی جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور درست مسائل پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔